آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے جو کہ نواب بہادر یار جنگ یادگاری خطبہ ہے مع استفسارات، اور ہمارا آج کا موضوع ہے قومی یکجہتی کا فقدان، اسباب اور تدارک۔ نشست کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ برادر اقبال یوسف بھائی تشریف لائیں۔ الحمد للہ الذی وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ حجرات کی ابتدائی آیات ہیں، آج کی مناسبت سے، آج کے موضوع کی مناسبت سے منتخب کی گئی۔ پاکستان کے صحافت کے بڑے نام ہیں، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے ان کا تعلق ہے۔ کب انہوں نے ایم اے صحافت کیا اور کب پی ایچ ڈی کی، کب ایم فل کیا، شاید میرے خیال میں، اور بہت ساری اور ڈگریاں لی، اور کیا سروکار ہے۔ مختلف مظفر اجاز جو ہے جسارت کے ساتھ اور مختلف اداروں میں، صحافتی اداروں میں ان کے ساتھ منسلک رہے، الیکٹرانک میڈیا میں بھی رہے، اور اسی طرح سے جو مظہر عباس بھائی ہیں وہ بھی تقریباً شاید جسارت اور امت کے علاوہ تقریباً تمام اخبارات کے ساتھ کسی نہ کسی حیثیت میں منسلک رہے ہیں، اور اب تک 6000 سے زیادہ اپنے کالم اور تجزیے لکھ چکے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا پہ مظہر بھائی جو ہے آج کل بہت زیادہ ان ہے، اور جو مشہور زمانہ ایک ڈینیل پرل کیس تھا اس کے رپورٹنگ بھی مظہر عباس بھائی کے ذریعے ہوئی تھی۔ پی ایف یو جی کے سیکرٹری جنرل بھی رہے اور کراچی پریس کلب کے سیکرٹری رہے، اور بہت 2-3 ایوارڈز بھی جو ہے وہ ان کے نام ہے، اور مظفر اجاز کا کہنا ہے ان کے نام پہ صرف ایک ایوارڈ ہے، اور وہ ان کا پریس کلب کے باہر سے اٹھا لیا جانا تھا، کہتے میرے لیے وہی ایوارڈ تھا۔ مظہر عباس اور مظفر اجاز دونوں نظریاتی طور پر 180 ڈگری 180 درجے کے فاصلے پہ ہیں، اور اس سمتوں میں ہیں۔ سیاسی نظریاتی مخالفت اپنی جگہ پر، جامعہ کراچی میں بھی وہی دور رہا، اور اس کے بعد پیشہ ورانہ جو دور رہا ہے اس میں بھی ایک دوسرے کے خلاف نہ صرف کرکٹ میں کہ بس میں مکالمہ نے یہ موقع دیا، اور ابھی انہوں نے بتایا کہ 180 ڈگری کے فاصلے پر ہیں، تو میں وہیں سے بات شروع کرتا ہوں۔ پورے پاکستان میں کراچی پریس کلب واحد مقام ہے جہاں پر قومی یکجہتی یا باہمی یکجہتی کا بہترین مظاہرہ برسہ برس سے کیا جا رہا ہے۔ اگر مظہر عباس کو میں نے کبھی ووٹ نہیں دیا اور انہوں نے کبھی میرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے درمیان گفتگو نہیں، ہمارے درمیان رابطے نہیں، ہمارے درمیان بات چیت نہیں۔ ابھی ہم اسی کا ذکر کر رہے تھے کہ کرکٹ میچ ہماری کراچی پریس کلب کی ٹیم نے لاہور جا کے کھیلا اور لاہور سے ٹرافی جیت کر لائے، باوجود امپائروں کی بے ایمانی کی۔ امپائر تو پاکستان میں ہر جگہ غلط انگلی اٹھاتا ہے، وہاں پر بھی امپائروں نے کوشش کی تھی۔ تو یہ تو میں ایک بات یہ بتا رہا ہوں کہ وہ، اور مظہر عباس کو ہم کہتے ہیں کہ کراچی پریس کلب ان کا پہلا گھر ہے، دوسرا نہیں۔ یہ انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے لکھا بھی ہے اس کے بعد۔ تو قومی یکجہتی کا ایک مظہر تو ہم نے یہاں دیکھا ہے اور دیکھتے رہتے ہیں، اور ایک یہ نہیں ہے کہ بھائی صاحب ہیں ادریس بختیار ہیں، دو الگ الگ سمتوں میں کام کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو۔ دوسری اور اب بات یہ ہے کہ قومی یکجہتی اس کا فقدان کا ذکر کیا گیا ہے، تو قومی یکجہتی کا فقدان جو ہے وہ میرے خیال میں ہے بھی اور نہیں بھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ٹریفک رولز کی خلاف ورزی میں قومی یکجہتی ہے،
چوری چکاری میں، بےایمان لوگوں کو ووٹ دینے میں اور بےایمان لوگوں کو سرکار میں لا کر بٹھانے میں قومی یکجہتی ہے، اور ایماندار لوگوں کو باہر نکال دینے میں قومی یکجہتی ہے۔ ایک آدھ موقع پر جیسے کہ کبھی پاکستان میں قادیانیت کے خلاف تحریک برپا ہوئی تو اس وقت قومی یکجہتی سامنے آئی، اور ایک اور تحریک اٹھی نظام مصطفیٰ کے عنوان سے، بھٹو صاحب کے خلاف اٹھی۔ حالانکہ بھٹو صاحب نے بہت بڑے بڑے کام کیا اور ان سے بہت بڑے بڑے کام اللہ نے لیے، اور وہ سب کے سب ریکارڈ ہیں، لیکن بہرحال وہ تحریک اٹھی، قومی یکجہتی ہوئی، اور قومی یکجہتی کو کوئی اور ہائی جیک کر گیا، وہ اور چیز ہے۔ میں کچھ چیزیں لکھ کے لایا تھا اور وہی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ اس کے بارے میں شبہ ہے۔ کچھ باتیں ہم بچپن تک سنتے رہے اور اب بھی سن رہے ہیں کہ ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ جی، ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، وسیع تر مفاد میں کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، اور یہ کڑوا گھونٹ جب ہم پی لیتے ہیں تو اس کی کڑواہٹ اگلے کڑوے گھونٹ سے تک منہ میں قائم رہتی ہے، اور جب پھر اگلا کڑوا گھونٹ پی لیتے ہیں، اور وہ صرف قوم پیتی ہے کڑوے گھونٹ سارے کے سارے۔ اور اسی طرح کے سوالات بھی سامنے آتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں قومی یکجہتی کیوں نہیں ہے، نازک دور سے کیوں گزر رہا ہے، یہ اسلام خطرے میں آ جاتا ہے۔ مولوی صاحب ہر چند برس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، اسلام خطرے میں، وہ اسلام خطرے میں ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے قومی یکجہتی کے لیے، پھر سب کے سب آتے ہیں۔ لیکن ابھی جیسے میں نے حوالہ دیا قادیانیت کا، اس وقت قومی یکجہتی تھی، اسی پارلیمنٹ نے جس کو سو کالڈ کہہ لیں، نام نہاد کہہ لیں، یا اسلام پسند جو علل اعلان اسلام پسند کہلاتے تھے، ان کی تعداد 38 تھی، لیکن اسی قومی اسمبلی نے اجتماعی طور پر متفقہ طور پر دستور دیا، اسی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر ایک فیصلہ کر کے دیا، قوم کو یکسوئی دی۔ اس کا مطلب ہے کہ نیچے سے اوپر تک یکجہتی تھی، نہ بھٹو صاحب کوئی مقطع چوکتہ مولوی تھے، نہ ان کے ارد گرد لوگ تھے، بلکہ وہ مسئلہ حل کر کے قوم کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر متحد اور متفق رکھنا چاہتے تھے۔ اب اس مرض کی تشخیص کے لیے میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں کہ کیا پاکستان پنجاب نے بنایا تھا، اردو بولنے والوں نے بنایا تھا، سرحد و بلوچستان نے بنایا تھا، یا کسی زبان کی بنیاد پر یا کسی علاقے کی بنیاد پر بنا تھا؟ اس کا سیدھا جواب ہے قوم نے بنایا تھا، اور قوم مسلمان بھی ایسے کہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کوئی بھی ان سے الگ نہیں تھا، اکثریت تھی، اور جو نہیں کر سکتے تھے وہ بھی ہم نوا تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ قیام پاکستان کے پیچھے اور اس قومی یکجہتی کے پیچھے قوم تھی، اور قوم تھی مسلمان۔ اچھا، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر بھی اور تاریخ بھی موجود ہے کہ اگر نظریات کی بنیاد پر بات کی جائے تو قیام پاکستان کی نظریاتی بنیاد پر بات کریں تو سید ابو العلا مودودی صاحب کا نام پہلے نمبر پر آتا ہے۔